الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم اجر العاملین۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کے ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس ماہ مبارک کو بہت سارے خصائص اور امتیازات سے نوازا گیا ہے۔ اس ماہ کے روزہ کو فرض کیا گیا۔ اس ماہ میں رات کو خصوصیت کے ساتھ تراویح اور تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس ماہ میں اعتکاف کی سنت کو مشروع کیا گیا۔ اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اس ماہ میں
اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے وہ زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ مہینہ توبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن مجتنب الکبائر، 5 وقتہ نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان اپنے درمیان کی گناہوں کا کفارہ ہے۔ مجتنب الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے گا تب رمضان کا مہینہ ہمارے صغائر کا کفارہ ہوگا، جیسا کہ امام نووی اور بعض دوسرے محدثین نے لکھا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کے کفارہ کے لیے تو توبہ ہونی چاہیے، لیکن جو صغائر ہیں اللہ تبارک و تعالی ان صغائر کو اپنے فضل و کرم سے مختلف مواقع پر اور مختلف اعمال کے ذریعے سے درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور ان مواقع میں سے ایک بڑا موقع، ایک قیمتی موقع یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کی بخشش حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رغم انف رجل ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ، اس شخص کی ناک خاک میں مل جائے۔ ادرک شہر رمضان، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، فلم یغفر لہ، لیکن اس کے باوجود اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ مطلب یہ کہ رمضان کا مہینہ جو بخشش والا مہینہ ہے، خیر و برکت والا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں کتنے ایسے اعمال ہیں جن کا بدلہ اللہ کی بخشش ہے، اور اس مبارک موقع کو پا کر بھی اگر کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اللہ کی بخشش اور جہنم سے آزادی اس کے لیے نہ لکھی جائے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انفہ، یعنی اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ نامراد اور خائب و خاسر انسان ہے۔ ہم دیکھیں کہ رمضان کے مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے کے کتنے مواقع ایک مسلمان کو نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور نیکی اور عبادت اور اطاعت کے جذبے سے رکھتا ہے، اس کو اپنے لیے شاق نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کے جذبے سے اخلاص کے ساتھ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے رمضان کی راتوں میں اللہ کے لیے قیام کیا، اس نے اپنے پہلو کو بستر سے الگ رکھا، اللہ کے حضور میں حاضری دی، اللہ کے آگے رکوع کیا، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا،
اس کے آگے ہاتھ پھیلایا، رویا، گڑ گڑایا، خلوت میں اپنے مالک سے لو لگائی۔ من قام رمضان ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوا کے لیے نہیں، شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ محض اخلاص، نیک نیتی، اللہ کی رضا، اس کے ثواب کی امید اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بھی بشارت دے رہے ہیں کہ ان کے بھی تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور جو قدر کی رات کو پاتا ہے اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے، اور اس رات کے حقوق کو ادا کرتا ہے، رات کے حقوق کو ادا کرتا ہے، قیام کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے بھی تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ روزہ، یہ قیام، یہ شب قدر کی شب بیداری، اور اس کے علاوہ نیکیوں کے دوسرے کام، قرآن کریم کی تلاوت، صدقات و خیرات، اور بھی دوسرے ایسے اعمال ہیں جو گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہیں۔ اور یہ سارے مواقع ایک مسلمان کو رمضان کے مہینہ میں بیک وقت حاصل ہیں، ایک ساتھ حاصل ہیں۔ یہ رب کا کرم دیکھیے، یہ اس کا فضل دیکھیے۔ اب اگر کوئی شخص ان مواقع سے فائدہ نہ اٹھائے اور رب کی بخشش کا مستحق نہ بن جائے تو اس شخص کے بارے میں اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ بڑا ہی خائب و خاسر انسان ہے۔ قرآن کریم کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کس طرح سے کس پیرائے میں، کس اسلوب میں توبہ و استغفار کی دعوت دی ہے کہ ایک طرف تو اس سے رب کریم کی رحیمی ٹپکتی ہے، اور دوسری طرف بندہ اگر سخت دل بھی ہو تو اس کا دل بھی نرم پڑ جائے، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ جس خالق و مالک نے مجھے پیدا کیا، جو ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے، اور اس فضل و کرم کے باوجود ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر خالق و مالک ہمیں اپنے دربار میں بلاتا ہے، ہمیں توبہ کی دعوت دیتا ہے، استغفار کی دعوت دیتا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹیں، اپنے خالق و مالک کی طرف لوٹیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو برائی کے کام کرتا ہے، او یظلم نفسہ، یا گناہوں کے کاموں کو کر کے اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ، لیکن پھر اس کے بعد رب کی طرف لوٹتا ہے، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے۔ پہلے تو رب کے ناراضگی کے کاموں کو کر کے رب کو ناراض کیا، لیکن رب کو دیکھیے کہ اس ناراضگی کے باوجود بھی رب اپنے بندے کو کس طرح سے اپنی طرف دعوت دیتا ہے اور کس طرح سے اپنی طرف بلاتا ہے کہ رب کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جب وہ رب کی طرف لوٹے گا تو رب کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ صرف یہ نہیں کہا کہ معاف کرنے والا پائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اور دوسری آیات میں بھی اسی طرح توبہ و استغفار کی دعوت دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی آپ کہہ دیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں
جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ ایک طرف تو رب کی نافرمانی کی جا رہی ہے، لیکن رب کا کرم دیکھیے کہ نافرمانوں کو بھی اپنا بندہ کہہ کر تعبیر کر رہا ہے، نافرمانوں کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ یہ کس طرح کی ترغیب ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ مت سوچو کہ بہت سارے گناہ کر لیے کس منہ سے اپنے رب کے پاس جائیں گے، کس طرح سے اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، کس طرح اس کے آگے اشک ندامت کو بہائیں گے، بلکہ تمہارے گناہوں کے مقابلے میں رب کی توبہ بہت وسیع ہے اور رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، توبہ کے لیے اپنے رب کی طرف لوٹو، اس کے آگے رجوع کرو، اس کے دربار میں جاؤ، اس کے آگے ندامت کے آنسو بہاؤ اور سوال کے ہاتھ پھیلاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بھی بن جاؤ۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ایک طرف تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور دوسری طرف رب کی ناراضگی کے کاموں کو بھی کرتے رہو، بلکہ سچی توبہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کی اصلاح کر لے، زندگی کا ایک نیا باب شروع کرے، جو باب روشنی کا باب ہو، نیک عمل کی روشنی کا باب ہو، گناہوں کی سیاہی کا باب نہ ہو۔ جب رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا تو یہ موقع ہے اعمال کی اصلاح کا، یہ موقع ہے زندگی کی ڈگر کے بدلنے کا، تاریکی سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں، برائیوں کو چھوڑ کر بھلائیوں کو اختیار کریں۔ اگر اس موقع سے بھی ہم فائدہ نہیں اٹھاتے تو ہم کب اپنی اصلاح کریں گے اور کس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے؟ ہمارے دل جو گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے کالے ہو گئے، سیاہ ہو گئے، یا یہ ہے کہ زنگ آلود ہو گئے، اگر اس موقع پر بھی ہم اپنے دلوں کی صفائی کا انتظام اور اہتمام نہیں کرتے تو پھر کب ہمیں اس طرح کا موقع ملے گا اور نصیب ہوگا؟ ہمیں سوچنا چاہیے رب کی بخشش ایک مسلمان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ رب کی بخشش کے بغیر ہمیں رب کی جنت نہیں ملے گی، رب کی بخشش کے بغیر ہم جہنم سے نہیں بچیں گے، رب کی بخشش کے بغیر ہم رب کی رحمت کے مستحق کیسے بنیں گے؟ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں رب کی بخشش مل جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے گمان کے پاس ہوتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے جو گمان لگاتا ہے، اپنے رب سے جو امید لگاتا ہے، رب کا فضل دیکھیے کہ وہ بندوں کی امیدوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر ہم نے رمضان کے شروع میں اپنے رب سے اس بات کی امید لگا رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کے ان روزوں کو خیر و عافیت کے ساتھ پورا کرے گا، اگر ہم نے اپنے رب سے یہ امید لکھا رکھی ہے کہ وہ رحمت کے اس مہینے میں ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے گا، اگر ہم نے اپنے رب سے یہ امید لگا رکھی ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنی بخشش سے سرفراز کرے گا، تو رب اپنے فضل و کرم سے بندوں کی امیدوں کو پوری کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رب سے اس کی امید بھی لگانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسے اعمال بھی کریں جس سے نہ صرف یہ کہ
ہماری امیدوں کو اور زیادہ تقویت ملے، بلکہ ہم رب کی رحمت اور اس کی بخشش کے مستحق بن جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اپنے رب کی بخشش کی طرف سارعوا، جلدی کرو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے مانند ہے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں رب کی بخشش اور رب کی جنت، رب کی بخشش اور رب کی جنت دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی جنت پانے کے لیے رب کی بخشش کو حاصل کرنا پڑے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو جنت متقیوں کے لیے تیار کر رکھی گئی ہے، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو رب کی اطاعت کے کاموں کے کرنے والے لوگ ہیں، جو رب کی نافرمانی کے کاموں سے بچنے والے لوگ ہیں، یہ جنت ان کے لیے سجائی گئی ہے اور ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین کے اوصاف بیان کیا جا رہا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی تو وہ ہیں جو وسعت کی حالت میں اور تنگی کی حالت میں رب کا دیا ہوا مال رب کے حکم کے مطابق رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب وسعت ہے تو خرچ کیا اور جب تنگی ہے تو ہم بخیل بن گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کے اوصاف کو ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو وسعت کی حالت میں اور تنگی کی حالت میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی ہے، معاشرہ ہے، افراد ہیں، ہمیشہ ہر کام کسی ایک کی مرضی کا مطابق نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ماحول بنتا ہے، کبھی ایسی باتیں آتی ہیں، کبھی ایسے مسائل بنتے ہیں کہ مرضی کے خلاف بھی باتیں آتی ہیں اور مرضی کے خلاف بھی کام ہوتے ہیں۔ لیکن مومنین کا وصف کیا ہے، متقین کا وصف کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصہ کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، انتقام کا جذبہ دل میں پالے نہیں رکھتے۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، اخلاص کے ساتھ نیک اعمال انجام دینے والوں کو، رسول کی سنت کے مطابق چلنے والوں کو، یہ ساری تفسیر کی گئی۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی اہل احسان کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ لوگ جو گناہ کا کام کرتے ہیں، فعلوا فاحشہ، بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، لیکن اس کے بعد ہوش میں آتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، گناہوں سے معافی چاہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ رب کا دربار چھوڑ کر ہم کہاں جائیں؟ ہمیں کہاں پناہ ملے گی؟ ہمیں کہاں خلاصی ملے گی؟ ہمیں کہاں نجات ملے گی؟ ہمیں کہاں عافیت ملے گی؟ ہمیں کہاں امن، چین اور سکون ملے گا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے ہوئے اپنے برے اعمال پر مصر نہیں رہتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کا بدلہ اللہ کی بخشش ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، جن باغات میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے،
وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے یہ کتنا اچھا بدلہ ہے۔ صرف امید لگانے والوں کے لیے نہیں، بلکہ امید لگا کر اسی امید کے مطابق اعمال بھی کیے جائیں، اسی امید کے مطابق اعمال بھی کیے جائیں۔ صرف امید کافی نہیں ہے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے یہ کتنا اچھا بدلہ ہے۔ تو یہ مہینہ عمل کا مہینہ ہے، نیکی کمانے کا مہینہ ہے، گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، رب کی رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کے مواقع ہمیں دیے گئے ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں، ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں، رب سے توفیق طلب کریں کہ وہ ہمیں ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، نیکی کے کاموں کو ہمارے لیے آسان کرے، نیکی کے کاموں کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور جو برائیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، ان کو ہماری نظر میں برا اور دل میں مکروہ بنا دے، تاکہ ہم نیکی کے راستے پر چلیں اور چلتے رہیں اور برائی سے بچیں اور بچتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، نیکی کے کاموں کو کرنے کی توفیق دے۔ رمضان کا یہ مہینہ ہم سب کے لیے رحمت، برکت، سعادت اور مغفرت کا مہینہ بنا دے۔ جب تک زندہ رکھ بار الہا، تو اپنے دین پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔